السلام علیکم۔ 10th کلاس اسلامیات لازمی رکوع نمبر 2 آیت نمبر 14، اس کی آج ہم ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ یہ ہماری آیت ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، دخلت، داخل ہوں، علیہم، ان پر، فوجیں، من، طرف سے، اقطاریہا، کناروں کی، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں، ثم سئیلوا الفتنۃ، پھر سئیلوا، انہیں کہا جائے، فتنۃ، خانہ جنگی کے لیے، لآتوہا، تو فوراً کرنے لگیں، وما، اور، اور ما نہیں، تلبسو، توقف کریں، بیہا، اس کے لیے، الا، یسیرا، یسیرا، بہت کم۔ ثم سئیلوا الفتنۃ، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، لآتوہا، تو فوراً کرنے لگیں، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں گے۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ، اس سے مطابق ریلیٹڈ تھوڑی سی تشریح اس کے مفہوم کی وضاحت کے لیے ہے۔ اس میں، اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بہانہ کرنے والے منافقین تو اس حالت میں ہیں کہ اگر مدینہ کے ہر طرف سے دشمن آ جائیں اور ان کو گھیرے میں لیں، پھر ان سے شرک میں داخل ہونے کا سوال کریں تو ضرور یہ لوگ ڈر کر مشرک بن جائیں گے اور ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک اور نفاق ان کو ایمان کے مقابلے میں اس حد تک عزیز ہے کہ یہ لپک لپک کر اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دلوں کا حال سب کے سامنے بیان کر کے ان کو بالکل ننگا کر دیا ہے تاکہ مسلمان ان سے خبردار ہو جائیں۔ یہ آیت کی کچھ تشریح تھی، ترجمہ ہم نے بھی کیا تو تاکہ طالب علم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔